بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تباہی کی داستان، بجلی کا بحران۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت شدید جو ہے وہ پاور سیکٹر میں کمی کا سامنا ہے۔ انرجی کرائسس اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کو کسی صورت بھی ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں کھڑا نہیں ہونے دے رہا۔ جیسے جیسے وطن عزیز کی آبادی بڑھتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ضروریات اور اس سے جڑے معاملات بھی بڑی تیزی سے بڑھتے گئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ اقدامات نہیں کر سکے کہ آج جو 23 کروڑ آبادی کو بجلی کی ضروریات چاہیے۔ اس وقت یا سمر سیزن جب اپنے پیک پہ جاتا ہے جون جولائی میں، تو تقریباً پاکستان کی جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے یا کھپت آپ کہہ سکتے ہیں 26 سے 27 ہزار میگا واٹ ہے، اور جنریشن کسی نہ کسی وجہ سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ کہیں نہ کہیں کم رہتی ہے۔ آج بھی جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو 6 سے 7 ہزار میگا واٹ کا شارٹ فال چل رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ بعض علاقوں میں 5 گھنٹے، بعض میں 7 گھنٹے اور بعض علاقوں میں 10 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں اگر 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ملک کہاں پر کھڑا ہے، جس کی پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری، جس کے برآمدات کے جتنے ایکسپورٹس کے آرڈر ہیں، وہ صرف محض بجلی اور گیس، دو ایسی چیزیں ہیں۔ سردیوں میں گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گرمیوں میں آلویز جو ہے وہ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ تو پھر جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جس کو کروڑوں ڈالر کے آرڈر باہر سے ملے ہوتے ہیں، وہ کیسے پایا تکمیل کو پہنچیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کی جو برآمدات ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ ایکسپورٹ لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے، بجلی دستیاب نہیں ہے، ملک کے اندر جتنے فیکٹری کارخانے ہیں ان کی جو صلاحیت ہے یا ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو جب عام آدمی تک بات پہنچتی ہے، فرض کریں ٹیلر ہے جس نے سلائی مشین پہ کپڑے سینے ہیں، جب 10 سے 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی وہ کیا کام کرے گا؟ اس کا کاروبار کیا چلے گا؟ اسی طرح ویلڈنگ والا ہے بندہ، وہ جب 10 سے 12 گھنٹے بجلی نہیں دستیاب، وہ ویلڈنگ کا جو کام ہے جو بجلی سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح گورنمنٹ کے آفیسز ہیں جہاں پر بجلی سے سارے معاملات چلتے ہیں، یا کمپیوٹر یا دیگر برقی آلات چلتے ہیں، جب بجلی چلی جاتی ہے تو نظام زندگی رک جاتا ہے۔ یہ تو ہے وہ موٹا موٹا سرسری جائزہ کہ جو ملک کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ آئیے آج دیگر ممالک کا جائزہ لیتے ہیں۔ چائنا کو دیکھیں، 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، پاور شارٹیج کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح انڈیا ہے، 1.5 ارب آبادی کے لگ بھگ کا ملک ہے، لیکن پاور شارٹیج اول تو یوں سمجھے ہے نہیں اتنی، اور اتنی شدید نہیں کہ پاکستان کی طرح اس کے کرائسس ہوں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی طرف اگر ہم جائیں تو دنیا میں آج وہ گارمنٹس کو ایکسپورٹ کرنے والا نمبر 1 کنٹری بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں نہ پاور کرائسس ہے، چھوٹی انڈسٹری ہو، لوم ہو، بڑی انڈسٹری ہو، سارے یکساں کام کر رہے ہیں۔ چائنا کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں انڈسٹری کو، کارخانوں کو بجلی فری ہے، وہ 24 گھنٹے میں 3 شفٹیں بھی 8-8 گھنٹے کی کر سکتے ہیں، چاہے تو 2 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی شوز بنانے والا کارخانہ ہے تو وہ 8-8 گھنٹے کی 2 شفٹوں پہ کام کر سکتا ہے، چاہے تو 3 شفٹیں بھی لگا لیں۔ لیکن ایک چیز بڑی پرائمری ہے وہاں پر کہ آپ اپنے کارخانے میں جو بھی پروڈکشن کر رہے ہیں آپ کو ٹیکس پراپر دینا پڑے گا۔ ٹیکس ایویژن کا وہاں تصور نہیں ہے۔ پھر چائنا کی بنی مصنوعات پوری دنیا، چاہے امریکہ ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ آپ کو میڈ ان چائنا مصنوعات نظر آتی ہیں۔ آج اگر ہم اتنے جدید دور میں جی رہے ہیں تو پاکستان کو آج بھی اگر بجلی کے بحران نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے تو آپ خود بتائیں کہ ترقی کا خواب کیسے پورا ہوگا؟
جیسے جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ وطن عزیز کی آبادی بڑھتی گئی، اس طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی کہ جو باقی ضروریات ہیں، جیسے خوراک ہے، جیسے بجلی ہے، جیسے گیس ہے، ان کے لیے بھی ہم نے اقدامات کرنے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں، جو بھی آئیں، جیسی بھی آئیں، انہوں نے پاکستان کا جو انرجی سیکٹر تھا وہ سنجیدہ اقدامات نہیں کیے کہ آج پاکستان سٹیبل کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہوتا۔ اب آئیے اگلے فیز کی طرف کہ یہ مسائل تو ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ایسے ہی کئی سالوں سے، دہائیوں سے چل رہے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف کون جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ کس طرح ممکن ہوگا؟ پاکستان کے اندر جو ونڈ انرجی ہے، ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے ذرائع، اس کے 2-3 سروے ہو چکے۔ اس کی جو لمٹ ہے وہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان 1.5 سے 2 لاکھ میگا واٹ بجلی صرف ونڈ انرجی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری جو ضروریات ہیں وہ جسٹ 24,000، 25,000 یا 26,000 میگا واٹ پہ کھڑی ہیں۔ اسی طرح اگر سولر کو آپ لے لیں تو 50,000 میگا واٹ سے لاکھ میگا واٹ تک بجلی صرف سولر سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہو، سندھ ہو، پاکستان کے ایسے علاقے کے جہاں پہ ٹمپریچر گرمیوں میں 50 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، پورا دن سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، بڑی شدید گرمی ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں جب عوام جو ہے وہ شدید کرب اور تکلیف میں مبتلا ہیں تو کیوں نہ پھر سولر انرجی کے وہ پروجیکٹس لگائے جائیں، ونڈ انرجی کے لگائے جائیں جو سب سے سستے بھی ہیں، جن کی پروڈکشن کاسٹ 4 سے 5 روپے پر یونٹ پڑتی ہے۔ لیکن آج جو بجلی ہم تھرمل سے یا آئی پی پی سے ایندھن پیدا کرنے والے جو ایندھن سے معاف کیجیے گا چلنے والے جو بجلی کے کارخانے ہیں، ان سے اگر بنا رہے ہیں تو ابھی آنے والے جولائی 2022 میں آپ کو 1 یونٹ بجلی کا 24 روپے کا پڑے گا، جو پاکستان میں، جنوبی ایشیا میں، پورے خطے میں سب سے مہنگی ترین بجلی ہے۔ اگر آپ فرض کریں کہ 300 یونٹ استعمال کریں گے، 6 طرح کے اس پہ ٹیکسز ہیں بجلی کے بل میں، آپ کا نارمل بل جو آئے گا وہ 15 سے 20 ہزار روپے ہوگا۔ تصور کیجئے اس آدمی کا کہ جو کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی جگہ چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے، 20-25 ہزار روپے فرض کریں وہ کما رہا ہے، کیا وہ 15 ہزار بجلی کا بل دے دے گا تو اس کے کچن کا بجٹ کہاں جائے گا؟ اس کے بچے سکول کیسے جائیں گے؟ کھانا پینا، روزانہ جو معاملات زندگی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، یہ کیسے ممکن ہوگا اگر ہم 15 ہزار بجلی کا ہی بل دے دیں گے؟ آج اگر کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ، ایون افغانستان کے ساتھ، بجلی کا کہیں اتنا شدید کرائسس آپ کو نظر نہیں آئے گا جو پاکستان میں، اور بڑے ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے، پھر کچھ وقت کے لیے اس کے بعد پھر سسٹم سارا ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس قدرت کی طرف سے 2 ذرائع موجود ہیں، جس میں ونڈ بھی ہے اور سولر بھی ہے، تو وائی ناٹ گورنمنٹ آف پاکستان اس طرف کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور ابھی بھی بڑی تیزی کے ساتھ اگر ہم یہ دونوں جو طریقے میں بتا رہا ہوں اس پہ اگر کنورٹ ہو جائیں تو ہمارا بجلی کا بحران فوراً ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے امریکہ جیسے لیٹسٹ دنیا میں سپر پاور کہلانے والے ملک میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ ان کی ایک اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑا انہوں نے سولر پارک قائم کیا، بہت بڑے گراؤنڈ میں لاکھ پلیٹیں کہہ لیں سولر کی لگا دیں، پورا سسٹم قائم کیا، وہاں سے جنریٹ ہونے والی بجلی انہوں نے اپنے سسٹم میں شامل کر لی۔ کیلیفورنیا جیسی سٹیٹ امریکہ کی جو ہے وہ سولر پارک وہاں باقاعدہ بنے ہوئے ہیں جہاں 50,000 لاکھ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں ایک بڑے پارک میں، وہاں سے بجلی کی جنریشن ہو رہی ہے۔ تو وائی ناٹ ہم کس وقت کو دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور آج بجلی اپنے پیک کو پہنچ چکی، اتنی مہنگی بجلی
جو تیری بار بار महंगी, اور اب تصور کیجئے کہ عام آدمی اسے کیسے افورڈ کرے گا. ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کی جو انڈسٹری ہے, جو ایکسپورٹ ہے, جو کارخانے ہیں, جو بزنس ہے, جو دیہڑی دار ہے, وہ سب کو ایک جیسا افیکٹ کر رہی ہے. یہی پاور کرائسس ہیں کہ جو مزدور کو, دیہڑی دار کو بری طرح متاثر کرتے ہیں. یہی پاور کرائسس ہے, بجلی کا بحران ہے کہ جو ٹیلر سے لے کے, ویلڈر سے لے کے, کمپیوٹر پہ کام کرنے والے کو مسلسل جو ہے وہ افیکٹ کیے جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں وطن عزیز میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے, کوئی مصیبت اور وبال کوئی چیز ہمارے لیے بنی ہوئی ہے, تو اس کا ہم مستقبل بنیادوں پر کوئی حل ڈھونڈیں. مستقل بنیادوں پہ نہ ہم نے کام کرنا ہے, نہ ایسی پالیسیاں بنانی ہیں, اور نہ ہی وطن عزیز کو آگے لے کر جانا ہے. یہ جو آج کل سیاست رخ اختیار کیے ہوئے ہے, جو حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے, پیٹرول 235 روپے لیٹر ہے, کوکنگ آئل 600 روپے لیٹر پہنچا ہوا ہے, خوراک مہنگی, ادویات مہنگی, بجلی بے انتہا مہنگی. تو جب یہ ساری ضروریات زندگی مہنگی ہوتی ہیں تو عام شہری کا جو لائف سٹائل ہے, جو سٹینڈرڈ ہے, وہ بڑی تیزی سے گرتا ہے. اور سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ غریب ہے جس کی 15 سے 20 ہزار آمدن ہے. مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے, اس کی سیلری یا تنخواہ وہیں پہ کھڑی ہے. تو پھر بتائیے کہ جب اخراجات اور آمدن کے اندر اتنا شدید توازن, عدم توازن آ جائے گا تو آپ کیسے اسے مینج کریں گے؟ آپ کو گھر کا خرچ یا بجٹ چلانے کے لیے 30 سے 40 ہزار درکار ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کی آمدن 20 ہزار ہے تو ایکسٹرا 20 ہزار آپ ہر مہینے کہاں سے لائیں گے, کس طرح جنریٹ کریں گے جبکہ آپ کی آمدن ہی 20 ہزار ہے؟ کیا ہر مہینے قرض لیں گے؟ قرض لیتے جائیں گے تو مقروض ہوتے جائیں گے, پھر اتاریں گے کیسے؟ اور یہی حال آج وطن عزیز کا ہے کہ جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں IMF سے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ان کی شرائط ہیں. کبھی بجلی بے انتہا مہنگی کریں جی, کبھی گیس مہنگی کریں جی, کبھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کریں جی, کبھی عام بندے پہ یا پورے پاکستانیوں پہ ٹیکسز کی شرح کو بڑھا دیں. تو تب ان کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو قرض ملے گا. لیکن بجلی کا جو بحران ہے, جو تباہی اس نے پورے پاکستان کی, کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ سنجیدہ بنیادوں پہ بحیثیت قوم, ہر شہری اور بطور معاشرے کے, بطور پورے ملک کے ہم سنجیدہ طور پہ سوچیں, اس کے لیے آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بنائیں, حکومتی ایوانوں تک آواز اٹھائیں. اور ایک بات اور آپ سے کروں گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے موسموں سے نوازا ہوا ہے, اتنا ہی بہترین موسم گرمیوں میں جب آپ فل برائٹنس کے ساتھ, سورج پورا سال آپ کے ہاں دستیاب ہے, سولر آپ کا کامیاب ترین تجربہ ہوگا. اسی طرح ونڈ جو انرجی ہے, بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے جو آپ کے پاس مواقع ہیں, پورا سال دستیاب ہیں. یہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے وہ انمول تحفے ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں, آپ کے مسائل بھی حل, پاور کرائسس کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے حل. پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے جو صف اول کے ممالک ہیں ان میں جا کھڑا ہو, اور یہ جو بحران شدید گرمی کی صورت میں پوری قوم جو ہے خاص کر کے گرمیوں کے موسم میں عذاب جھیلتی ہے, اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے. تو آئیے ہم سنجیدہ ہو کر سوچیں اس پر, بحیثیت قوم, بحیثیت شہری, اجتماعی طور پہ, مجموعی طور پہ ایک آواز اٹھائیں اور اس طرف موو ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی پیٹرول مہنگا ہونے کو ہوتا ہے, لینڈ کروزر والا بھی دوڑ پڑتا ہے, کار والا بھی اور پیٹرول بائک والا بھی, کہ میں گاڑی کی ٹینکی فل کرا لوں. کیا اس طرح کبھی قوموں نے ترقیاں کی ہیں؟ اسی طرح جب تک آپ پاور کرائسس کا مستقل بنیادوں پر حل نہیں ڈھونڈیں گے, ہم اسی طرح اذیت, کرب اور تکلیف کا شکار رہیں گے. سب سے زیادہ غریب بندہ افیکٹ ہو رہا ہے, مزدور افیکٹ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جو آپ کی ایکسپورٹ ہیں وہ بیڈلی افیکٹ ہوتی ہیں.
تو کیا ہمیں ان کا مستقل بنیادوں پہ کوئی حل نہیں ڈھونڈنا؟ کیا پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے دنیا میں جہاں بجلی کا آلویز کرائسس رہے گا؟ دنیا کے باقی ممالک بھی ہیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، کتنا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، کتنی بڑی آبادی ہے اور کتنی بڑی انہوں نے انڈسٹری قائم کی کہ پوری دنیا کو اپنی پروڈکٹ بنا کر دے رہے ہیں۔ پھر وہاں بھی تو کوئی پاور شارٹیج ہونی چاہیے تھی، لیکن جب تک آپ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم سولر پینل کے منصوبے نہیں لگائیں گے، ونڈ انرجی سے بجلی پیدا نہیں کریں گے، پاکستان کا بحران بجلی کا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔